اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصاً فرائض جو ہے، فرائض ان کے اہتمام کرنے کا حکم دیا کہ اگر پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہو تو فرائض کا اہتمام کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل تک 4 نمازوں کا حکم دیا، مراد فرض نماز، وقرآن الفجر سے فجر کی نماز کا حکم دیا، اور پھر خصوصاً فجر اور عصر کی نماز کا تاکیدی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں وقت غفلت کے ہیں، عصر کا وقت کاروبار ایک تو آخری سٹیج پہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دکانیں بند ہوتی ہیں، اور دوسرا کام کے لحاظ سے بھی بڑے زوروں پہ ہوتا ہے کاروبار، اور جو لوگ کاروبار نہیں کرتے وہ عصر کے وقت عموماً سیر و تفریح کے لیے نکل جاتے ہیں، پارکوں کی طرف، دوسری جگہوں کی طرف، تو عصر کی نماز اس کی نظر ہو جاتی ہے، اور یہ شیطان کا دھوکہ ہے، جب خاص نماز کا وقت ہو، آذانیں ہوں تو اس اور لوگ پہ نکل جاتے ہیں، نفس کو اچھا لگتا ہے نکلنا، فجر کے وقت یہ خواب کا، نیند کا وقت ہے، شیطان گرے بھی لگا دیتا ہے، گرے ایسا باندھ دیتا ہے اس کو کہ اس کو رضائی میں سوئے ہوا بڑا مزہ آتا ہے، اور اٹھنا بڑا پہاڑ کی طرح بھاری لگتا ہے، اور یہ صرف نماز کے وقت کے ساتھ دشمنی ہے، نماز کے وقت گزر جائے نیند اڑ جاتی ہے، پھر نیند بھی نہیں آتی، تو دونوں غفلت کے وقت ہیں، اللہ نے اس لیے ان دونوں کا تاکیدی حکم دیا۔ اس لیے تو علی شریف میں ہے کہ جس نے عصر کی نماز جس کی فوت ہو گئی، گویا کہ اس کا اہل و عیال، جان و مال سارا ہی تلف ہوا، ہلاک ہوا۔ کہ لوگ اس کے ساتھ عصر کی نماز کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں، اور فجر کی نماز نیند کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ دین کی طرف سے دیکھیں ہمارے دین کی وجہ سے اللہ نے کتنا کچھ نہیں کیا۔ رسول اللہ فرمایا جس آدمی کو یہ خطرہ ہو کہ میں رات کو نہیں اٹھ سکوں گا، کہ رات کا یہ اٹھنا بھی مشقت سے خالی نہیں ہوتا، تو وہ فطر کے بعد اگر 2 نفل پڑھ لے تو وہ تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گے دونوں۔ اگر اٹھ گیا تو بہت بہتر، نہ اٹھا اللہ اس کو تہجد کا ثواب دے دے گا، وطر کے بعد جو 2 رکعت نفل پڑھ لیتا۔ انس صوبان میں ان کی روایت ہے کہ اللہ اس پہ 2 تہجد کا ثواب دے دے گا۔ ہمارے لیے تو اتنی آسانی ہے، ورنہ یہود کے واسطے ہفتے کا دن عبادت کا تھا، اس میں وہ کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، چولہا بھی نہیں جلا سکتے تھے، چولہا بھی، مچھلی کا شکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، صرف عبادت، اور ہمارے اوپر وہ پابندی نہیں، یہاں تک کہ جمعے جیسے اہم دن میں بھی کوئی پابندی نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب جمعے کی نماز پڑھ چکو منتشر ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہوئے، حق حلال روزی تلاش کرتے ہوئے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 وقتوں کے لیے تاکید حکم اس نے دیا، غفلت کے وقت ہوتے ہیں، اور فرض نماز جہاں اس کی فضیلت بڑی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جتنا اللہ کا قرب فرائض سے ملتا ہے نوافل سے اتنا نہیں ملتا۔ وہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ حکیم ذات نے، اس حکیم ذات نے، اس علیم ذات نے، اور 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ذات نے، محسن ذات نے یہ فرض کیوں کیے؟ اس لیے کہ انسان کے لیے زیادہ ضروری ہے ہر لحاظ سے،
اللہ کا قرب دلانے کے لحاظ سے، اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کے لحاظ سے، غفلت دور کرنے کے لحاظ سے، انسان سے بری عادات صفات کے خاتمے کے اعتبار سے، اچھی صفات پیدا کرنے کے اعتبار سے یہ فرائض ضروری تھے، تب اللہ نے فرض قرار دیے۔ اور پھر جو چیز جتنی زیادہ ضروری تھی انسان کے لیے، اس زیادہ ضرورت تھی اس کی، اللہ نے اس کو اتنی مقدار میں زیادہ فرض کیا ہے، اور وہ 5 وقتہ فرض نماز ہے، زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ، حج 1 مرتبہ، روزے 1 مرتبہ، لیکن نماز دن میں 1 2 3 نہیں 5 مرتبہ، اور وتر نماز اس کے علاوہ 6ٹھی نماز ہے۔ تو ظاہر حدیث شریف ہے کہ جتنے فرائض قرب دلاتے ہیں کوئی اور چیز نہیں، کہ اللہ نے اسی کو فرض کیا جو زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے ان دونوں کا تاکیدی حکم دیا، دونوں کا، فجر کا بھی عصر کا بھی۔ یہ 5 وقت نمازوں میں سے ایک نماز ہے کہ یہ دونوں چھوٹ نہ جائیں۔ 5 وقت یہ پڑھے گا تو اللہ کا قرب ملے گا، اسے زیادہ سے زیادہ قرب ملے گا۔ 5 وقت یہ پڑھے گا تکبر کا خاتمہ ہوگا، اور 5 وقت یہ نماز پڑھے گا تو یہ غفلت دور ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاکرین میں یہ شمار ہوگا جن کے لیے بہترین محل اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کیا ہے آخرت میں، بہترین محل جن کو بیت الحمد کہا جاتا ہے، اللہ کی حمد تسبیح بیان کرنے والے لوگوں کا گھر۔ اے اللہ، تب تو کوئی اگر جان بوجھ کر 7 نمازیں چھوڑ دیتا ہے تو رب کی طرف سے ندا ہوتی ہے، تو میرا بندہ نہیں، میں تیرا رب نہیں۔ جہنم کے گیٹ پہ اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے، اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کر لے، اور پھر وہ تجھے میرے عذاب سے بچا لے۔ ضروری ہے انسان کے لیے۔ اللہ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا تھا کہ ان نمازوں کا بھی اہتمام ہو اور ساتھ تہجد بھی ہو۔ تہجد، ان نمازوں کے ساتھ اگر تہجد ہو تو پھر آپ کے لیے میں نے مقام محمود، شفاعت کبریٰ کا جو مقام ہے، جس کی ہر نبی تعریف ہی کرے گا، تعریف کے بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا، وہ میں نے تیرے لیے تیار کر رکھا۔ یہ تو گزشتہ آیات کی کارگزاری تھی۔ آج کی 2 آیاتوں میں سے پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کی طرف اشارہ فرمایا۔ کیا مشرکین مکہ کی طرف سے تکلیفیں بڑھ گئی، حد سے بڑھ گئی، ایذا رسانیاں حد سے بڑھنے لگی، تو اب تمہیں آپ کو اپنا وطن چھوڑنا پڑے گا اور مدینے کی طرف ہجرت کرنی پڑے گی۔ اور دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی بشارت سنائی، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، فتح مکہ کی بشارت سنائی۔ لیکن یہ آیتیں اس وقت اتری کہ اس وقت مسلمان مکہ میں آخری دور گزار رہے تھے اور ان کی حالت بڑی کمزور تھی۔ اس وقت یہ آیت تو میں جو باتیں ہیں وہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے تو کافروں نے اس کو مذاق بنا لیا تھا، لیکن اللہ نے 10 سال کے قلیل عرصے میں اس کو ثابت کر دکھایا، کہ مکہ فتح ہوا، رسول اللہ فاتح کے حیثیت سے داخل، اور وہاں سے بت پرستی کہ جتنے بت پرستی کے نشانات تھے وہ اللہ کے حبیب نے اپنے ہاتھ سے مٹا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ بھی دے دیا ہجرت کا۔ وہ حکیم ذات ہے، اس کے پاس الفاظ کی کیا کمی ہے، جیسے اس کا علم لامتناہی ہے، تو
ایسے اس کے سارے خزانے لامتناہی. اللہ نے دعا بھی سکھائی کہ میرے حبیب یوں دعا مانگ لیجیے. اور آپ کے واسطے سے ہمیں تعلیم ہے کہ ہم ضرورت کے ہر موقع پر زندگی کے ہر موڑ پہ اللہ سے مانگے لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا, اللہ کے دینے کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اس میں ہمارے لیے تعلیم ہے. دعا کیا سکھائی کہ آپ یوں کہیں وقل, اور کہیں آپ کیا کہیں, رب اے میرے پروردگار, ادخلنی داخل کر دے مجھے, مدخل صدق, داخل کرنا سچائی کے ساتھ. کیا مطلب کہ جدھر میں جا رہا ہوں مدینہ, ادھر میں جب چلا جاؤں تو حق اور صداقت کا بول بالا ہو, جو میں لے کر آیا ہوں. اور اس طرح وہاں میں غلبہ نصیب ہو. ہمارا دین اور میرا لایا ہوا مشن اور پروگرام یہ غالب ہو جائے, پھیل جائے. یہ مطلب عزت و آبرو کے ساتھ ہمیں وہاں مقام ملے. اور دوسری بات, ایک تو یہ بات ہوگی کہ وہاں ہم پہنچے تو عزت و آبرو کے ساتھ وہاں حق اور صداقت کا بول بالا ہو. میرا لایا ہوا پروگرام جو ہے وہ کیا ہو, وہ پھیل جائے, غالب ہو جائے. ایک تو یہ. اور دوسری چیز وَأَخْرِجْنِي, اور نکال دے مجھے, مخرج صدق, سچائی کے ساتھ نکالنا. یہ کہاں سے؟ مکہ سے. جب میں مکہ سے رخصت ہوں تو خیر و عافیت کے ساتھ, عزت و آبرو کے ساتھ, ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. اسلام عزت کے ساتھ, مقام کے ساتھ, خیر و عافیت کے ساتھ مکہ سے رخصت ہو جائے. اور وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ, اور بنا دے میرے واسطے اپنے پاس سے, اپنی طرف سے, سلطاناً غلبہ, سلطاناً حکومت, اور سلطاناً شان و شوکت. کیسی حکومت ہو؟ اس کا معنی امیر بھی ہو سکتا ہے. ایسا غلبہ, ایسی حکومت, نصیرہ, جو مدد کرنے والے ہو, اس کی وجہ سے ہماری مدد ہو جائے, دین اسلام کی مدد ہو جائے, نصرت ہو جائے, اور میرا لایا ہوا پروگرام کیا ہو جائے, وہ غالب ہو جائے, پھیل جائے, وہ رک نہ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دعائیں قبول فرمائی. آپ مدینے داخل ہوئے, بڑا استقبال ہوا آپ کا. وہاں کے بچے اور بڑے چھوٹے سب کھڑے ہوئے. پھر بچوں نے ترانہ پیش کیا, طلع البدر علینا, ہم پہ آج 14ویں کا چاند طلوع ہو چکا. اور بڑے استقبال کے ساتھ اور شان و شوکت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے اور اپنے ہاں ٹھہرایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرار تھا. ہر کوئی کہہ رہا تھا میرے ساتھ اللہ کا حبیب جائے گا, میرے ساتھ اللہ کا حبیب جائے گا. تو رسول نے فرمایا کہ اس اونٹنی کو چھوڑ دو, جہاں یہ بیٹھ جائے گی وہ میرا ٹھکانہ ہوگا. یہ اللہ کے حکم سے ہی بیٹھے گی, اللہ کے حکم سے. جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں میرا قیام ہوگا.
تو اونٹنی جاتے ہوئے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے آگے بیٹھ گئی. انہوں نے فرمایا یہ میرا ٹھکانہ. اور یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کے آباء و اجداد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تلوار، ایک خط اور یہ ٹھکانہ طبہ بادشاہ کی طرف سے تحفے میں مل گیا تھا اور پھر چل آ رہا تھا. جب آپ وہاں قیام آپ نے فرمایا تو حضرت ابو ایوب انصاری انہوں نے وہ تلوار بھی پیش کی اور وہ خط بھی پیش کیا، جس میں طبہ بادشاہ نے کہا تھا کہ اگر میری موجودگی میں آپ تشریف لے آئے میں ایمان لے آؤں گا، اور اگر میرے بعد آپ تشریف لے آئے تو میری طرف سے یہ تلوار اور یہ خط قبول کر لینا. خط کے اندر تلوار ہے، تلوار کے بارے میں ذکر ہے، اور کچھ اور میری طرف سے درخواست ہے خط کے اندر. اور میرے لیے جو ہے وہ کیا کرنا، دعا کرنا اور میرے ایمان کی گواہی دینا، رب کے ہاں ایمان کی گواہی دینا. میں آپ کے آنے سے پہلے آپ پہ ایمان لا چکا ہوں. اگر زندگی میں ملاقات ہوئی تو غلام بن جاؤں گا، نہیں میرے بعد آؤ گے تو میں بھی سے ایمان لے آتا ہوں. وہاں پھر آپ تیر گئے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ سے ایسی عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ نکالا کہ مکہ والوں نے تو 100 اونٹ انعام رکھا. اللہ نے وہاں مکان میں رکھا، وہ کچھ نہیں کر سکے. اور پھر جب ہجرت شروع فرمائی تو اس وقت بھی کچھ پتہ چلا کہ وہ نکل چکے ہیں، تو انہوں نے بڑے آدمی دوڑائے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہیں بگاڑا. 100 اونٹ مقرر کیے تھے. 100 اونٹ بہت بڑی چیز، اور ان لوگوں کے نزدیک تو اونٹ بڑا قیمتی مال ہوتا تھا. تو اللہ نے بڑی خیر و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ نکالا اور مدینے تک پہنچایا. اور اپنے مدینے کو اللہ نے ایک اسلامی ریاست بنایا. اور پھر وہیں سے پھر کوئی 1.5 سال بعد مکہ والوں پہ غزوہ بدر کی صورت میں ان کے ساتھ جو ہے وہ معرکہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کی کمر ٹوٹ گئی. کفر کی کمر ٹوٹ گئی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے 8ویں سال ہی مکہ نصیب کیا. بعض کہتے ہیں کہ داخلے سے مراد جنت کا داخلہ ہے اور نکلنے سے مراد دنیا سے نکلنا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے بھی ایمان کی حالت میں، اپنی اطاعت اور نیکی کی حالت میں ہمیں کیا کر دے، نکال دے، اور جنت میں عزت اور اپنی رضا کے ساتھ، ایمان کے ساتھ داخل کر دے. سارے استعمالات ہیں اس میں. اور ایک یہ پہلی آیت ہو گئی. دوسری آیت وقل، اور آپ کہیں جاء الحق، کہ حق آ گیا، وزہق الباطل، اور باطل چلا گیا، ان بعض ترجمہ کے مٹ گیا، ان الباطل کان زہوقا، بے شک باطل تو مٹنے والا ہی تھا اور چلے جانے والا ہی تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ داخل ہو رہے تھے مکہ تو پہلے آپ نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اور پھر جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو پھر اتار کے پگڑی باندھ دی آپ نے، لیکن بڑی عاجزی کے ساتھ، سواری کے ساتھ سر لگایا ہوا تھا، گردن لگائے ہوئی تھی بڑی عاجزی کے ساتھ. اور صحابہ کو 3 راستوں میں تقسیم کیے تھے. صحابہ کو مکہ کی دائیں جانب اور بائیں جانب، اور اس کے علاوہ اور کہا کہ اگر کوئی مداخلت کرے، شاید یہ دانی اور بانی جانب جو لشکر تھا یہ سواروں کا تھا، اور اس کے علاوہ ایک پیادہ بھی تھا، پیادہ لشکر بھی تھا. تو دانی جانب سے جو لشکر داخل ہو رہا تھا، جس نے ہونا تھا، ان کی کمان اور
ان کے اس کا سپہ سالار تھا وہ خالد بن ولید، اور بائیں جانب سے جس لشکر نے داخل ہوتا اس کا سپہ سالار تھا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، اور جو پیدل لشکر تھا اس کا سپہ سالار تھا حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت کی تھی، یہ حکم دیا تھا کہ اگر کوئی مزاحمت کرے، خود کسی سے مت چھیڑو، کوئی مزاحمت کرے اور تم پہ حملہ کرے تو پھر اس کو کاٹ کے رکھ دینا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی جانب سے کچھ تھوڑی مزاحمت ہوئی، لیکن پھر وہ ختم ہوئی، اور باقی رسول اللہ بڑے امن و امان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ انصار کو کہا تھا کہ کوئی صفا پہ آ کے ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ جب اعلان کیا تھا، نبوت کا اعلان کیا تھا، اور وہ جو اللہ تبارک نے فرمایا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، قریبی رشتہ داروں کو، اس وقت آپ نے جب قریش کو وہاں پکارا تھا، بلایا تھا، تو وہ بھی کوئی صفا پہ وہاں تقریباً 40 آدمی جمع ہوئے تھے، اور جب آپ نے اللہ کی توحید کا ان کو توحید کی دعوت دی تو اس پہ ابو لہب نے گالیاں دی رسول اللہ کو، اور پتھر بھی مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جہاں سے میں نے آغاز کیا تھا وہاں سے آج بھی ہم فاتح ہونے کی حیثیت سے وہاں جمع ہوں گے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پہنچے، اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انجز وعدہ، لاکھ لاکھ شکر ہے اس اللہ کا جس نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اور آگے کہ اپنے رسول کی مدد کی، اپنے رسول کی مدد کی، اور سارے لشکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکیلے شکست دے دی۔ یہ وہاں پہ الفاظ فرمائے تھے رسول اللہ میں، اکیلے شکست دی، اور اب اس کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہوگی کہ ہم کچھ کر سکیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے، وہاں اپنے نوافل ادا کیے، اور پھر ادھر دیواروں کے ساتھ چاروں طرف اور ارد گرد 360 بت تھے، چڑی سے ان کو کیا کر دیا، گرا دیا، اور یہ آیات گراتے گئے یہ آیات پڑھتے گئے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، یہ پڑھتے گئے گراتے گئے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پھر مکہ کو اللہ کی وحدانیت اور دین اسلام کا قلعہ بنا دیا، اور فرمایا قیامت تک اسی طرح دین اسلام کا قلعہ رہے گا۔ تو بہرحال یہ دو آیتیں ہیں، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ایک تو ہم اپنی ہر ضرورت کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، ہر ضرورت کے وقت اللہ سے مانگے، اور اللہ کی مدد مانگے، عافیت کی دعا مانگے، ہر ضرورت کے وقت اللہ سے دعا مانگے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کو بڑی مشکلات ہو تو اس کو ڈرنا نہیں چاہیے، خاص کر دین کے لیے بڑی بھی مشکلات دیکھنی پڑے، مصائب دیکھنی پڑے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ایک دن آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ساری مشکلات دور کر دیتا ہے، اور اس آدمی کو کامران و کامیاب کر دیتا ہے۔ یہ اس میں سبق ہے ہمارے واسطے، اللہ یہ سبق ہمیں نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔